موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے لیے معجزہ رہا. آپ دیکھیں انہوں نے عصا مارا, ان کی امت نے پوچھا کہ بھئی اس پہاڑ سے پانی نکالو, اس پتھر سے پانی نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پتھر پہ مارا اور پانی نکلا. یہ ان کا معجزہ رہا. چٹانوں میں پانی, یہ تو آپ دیکھیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کے اندر پانی رہتا, لیکن جب ہمارے نبی سے ان کی امت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, تو میرے نبی نے کیا کیا, اپنی انگلیوں سے آبشار جیسا پانی نکال کے بتایا کہ یہ میرا معجزہ ہے. پتھر میں تو پانی رہے گا, انگلیوں میں پانی ایسے آئے جیسے معجزہ کی طرح, یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہو. آپ دیکھیں کہ پھر آپ یعنی کیا ہوا, لہن داؤد, یعنی داؤد علیہ السلام کو ایسا کلام تھا کہ آپ اگر پڑھتے تو پرندے اڑنا بھول جاتے, جب ہی نیچے گر جاتے. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا کلام دیا قیامت تک کے لیے, اللہ کی عزت کی قسم تمام سر جوڑ لے لیکن کوئی آیات جیسی آیات لا نہیں سکتا. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہو. تمام معجزوں کو جمع کر لو, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہمارے نبی کی پوری حیات معجزے کی رہی. ہر لمحہ ایک معجزہ ہمارے نبی نے کر کے بتایا. پھر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, یہ ان کا معجزہ. میرے نبی نے کیا کیا, جس میں جان ہی نہ ہو, کنکریوں کو کلمہ پڑھ کے بتا دی, کلمہ پڑھا, کنکریوں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے بتا دیا کہ میں وہ ہوں جو بے جان میں جان ڈال دوں, یہ میرا معجزہ ہے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ. پھر وہ رات آئی, آپ دیکھیں کہ جس رات میں اللہ یہ بتانا چاہا حبیب, یہ ہر قوم کے لیے ایک معجزہ رہا. یعنی کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب, یعنی وہ ڈاکٹریت, یہ طب جو ہوتا وہ بڑا مشہور تھا, تو اس لیے آپ بیمار پہ ہاتھ پھیلاتے, بیمار کو شفا ہو جاتی, اور پھر آپ مردوں کو زندہ کر دیتے. بڑا معجزہ ہمارے نبی کی. پھر یہ انہی کی تک تھا, ہر نبی کا معجزہ انہی تک. ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کوئی لا لے, اللہ کی عزت کی قسم نہ ایسا کلام لا سکتا. آپ دیکھیں نہ پھر اس انداز کی یعنی پرواز لا سکتا کہ آج انہوں آسمان پہ چلے گئے, لیکن ہمارے نبی کا عالم یہ ہے, اگر یہ اڑتے ہیں آسمان پر تو پھر ان کے لیے بیلٹ چاہیے, ان کے لیے تمام چیزیں چاہیے. پھر ایک مقام پہ جانے کے بعد میں ہوتا کیا کہ انسان کا جسم پھٹ جاتا اور پھر وہ ٹکڑے ہو جاتا. ہمارے نبی کی تو وہ رفتار تھی, آپ دیکھیں کہ نہ آپ کا امامہ ہلا, نہ آپ کی نظر چوکی, آپ نے اس رفتار سے نیچے دیکھا اور بتا دیا کہ موسیٰ اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری نبی کا معجزہ. آپ اندازہ لگاؤ, کب معلوم ہوگا ہمارے نوجوانوں کو کہ ہمارے نبی کے معجزے کیا ہیں. اور پھر امت کا یہ حال ہو گیا, بولے نہیں آج شب معراج ہے, بولے مسجد بند کر دو, یہاں کوئی آنا نہیں, یہاں کوئی جاگنا نہیں, نہ ان کا ذکر کرنا. یہ مسلمان ہے؟ یہ نبی کا امت ہی ہو سکتا جو نبی کی جو معراج کا ذکر کرنا اس کے لیے بدعت ہو. یہ نبی کا امت ہی ہو سکتا جو نبی کی یعنی معجزے کی بات سننا اس کو گوارا نہیں. بولے نہیں بدعت, اب بدعت کا دروازہ کھول دوں. نوجوان بیٹھے, آپ بیٹھو, آپ اندازہ لگاؤ, یہ محراب بدعت ہے. نبی کے زمانے میں ایسا ہر وہ چیز جو نبی کے زمانے میں نہ ہو, نبی کے زمانے کے بعد میں اختیار کی گئی ہو اور رائج کی گئی ہو, وہ بدعت ہے. آپ اندازہ لگاؤ, اب بدعت اگر میں شروع کروں تو نہ تو آپ قرآن پڑھ سکتے, نہ نماز پڑھ سکتے, نہ یہ جمعے میں دوسری اذان دے سکتے, نہ یہ 3 ممبر بنا سکتے, نہ یہ جانماز بچھا سکتے, نہ آپ دیکھیں نہ مینار بنا سکتے. تمام بدعت ہے. تمام نماز قرآن کتاب کی شکل میں نبی کے زمانے میں نہیں تھی, بند کر دو. بدعت ہے نا, بند کر دو. آپ کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت ہے. اب چاروں طرف سے ایک شور اٹھا تو پھر بتاؤ, سوال کرو ان سے کہ بھئی کیا اس شکل میں تھی, کیا 30 پہاڑوں میں تھی؟ نہیں معلوم. ان کو ایک ہی چیز معلوم, جو یہ جانتے وہی معلوم. 30 باروں میں تھی نہیں معلوم, کتاب کی شکل میں تھی نہیں معلوم, اس پہ زیر زبر تھے نہیں معلوم, کچھ نہ تھا, صرف قرآن تھی, نہ زیر تھے نہ زبر تھے. ہمارے لوگوں نے انہیں لگایا, صحابہ اکرام نے لگایا, اہل بیت نے لگایا. آپ دیکھیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے بدعت کی. تو معلوم یہ ہوا ہر وہ شے جس میں دین کی طرف رغبت ہو, جس کی وجہ سے دین
دین پھیلے اگر وہ بدعات بھی ہے تو اب اندازہ لو حسنا ہے سیاہ نہیں ہے کلو بدعتن ضلالہ بس حدیث لائے تھوپے اپنے نوجوان بچوں کو بولے نہیں جاگنا نہیں ہے قرآن کی آیات ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ آپ دیکھیں اللہ پاک فرما رہا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو وہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہے اور ذرہ برابر گناہ کو کیا سمجھو حقیر مت سمجھو وہ تم کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے جو نمازیوں کو نمازوں سے روک دے آپ اندازہ لگاؤ جو نبی کے ذکر سے روک دے پھر وہ دعویٰ کرے اپنے مسلمان ہونے کا اپنے علم ہونے کا اپنے عالم ہونے کا اللہ کی عزت کی قسم نہ وہ عالم ہو سکتا نہ مسلمان ہو سکتا جس کی دل میں یہ بات ہو کہ بھئی اب نہ نبی کا ذکر ہو نہ نبی کی بات ہو یہ بدعت ہے تو مجھ سے پوچھ لینا کہ بھی اب بدعت سے بچ کے جائیں گے کہاں آج جمعہ ہے اب اس کے بعد میں ایک اذان ہوتی کیا نبی کے زمانے میں ہوتی تھی حضرت عثمان غنی نے اسے روایت کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کے بعد میں کوئی چیز اگر اختیار کرے اگر رائج کرے تو بدعت ہے معلوم تھا نبی کے ساتھ زندگی گزاری نہیں معلوم تھا معلوم تھا کہ اس سے کیا ہوں گا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچوں گا اور اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی ان کے لیے بدعت رحمت بن جائیں گی اور یہ حسنہ ہو جائے گی اور ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی انہوں نے دیکھا کہ بھئی پہلی اذان ہوئی پھر جمعے کے لیے ٹائم تھا لوگ باتوں میں مصروف ہو ان کا کہ اذان دو تھا کہ ان کا کانسنٹریشن ہو جائے اذان دی گئی معلوم ہی نہیں اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں دوسری اذان بدعت ہے یہ محراب بدعت ہے یہ 3 سیڑھی بدعت ہے اب جو خطبہ دیا جاتا عربی میں جس میں 4 خلفائے راشدین کا نام لیا تھا بدعت ہے کیا نبی نے لیا تھا میرے بعد حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نہیں یہ بند کر دو آپ دیکھو آپ کو بدعت صرف میلاد النبی میں نظر آ رہی بدعت محرم میں نظر آ رہی بدعت میلاد النبی میں نظر آ رہی بدعت یہ نظر نہیں آ رہی آپ کو بھئی حدیث کی جتنے کتابیں کیا بدعت نہیں بدعت کیا تھا نبی کے زمانے میں بخاری تھی آج آپ ختم بخاری کرتے آپ کو جلسے ہوتے بھئی کون بولے گا ان کو آپ نظر لگاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی یہ وہ ہے ابلیس جو لفظ ہے وہ تبیس سے ہے یعنی لباس سے ہے یعنی دھوکہ دینے والا اب بڑا سا امامہ بن لیے ایک بڑا سا جبہ پہن لیے پھر اس کے بعد میں لوگوں کو بھلائے اور بتائے کہ بھئی نہیں یہ نبی کا ذکر بدعت ہے یہ عبادت بدعت ہے اب اندازہ لگاؤ سمجھ لینا یہ تو پھر انہی کا بھائی ہے جو عبادت سے روک رہا بھئی اٹھا کے دیکھ لو قرآن اٹھا کے دیکھ لو حدیث مبارکہ کہ بدعت ہے کیا کسے کہتے ہیں اور وہ ہے کس جس میں وہ معلوم ہی نہیں ہے اب رمضان آ رہا تراویح ہے کیا تراویح جماعت سے رائج تھی نبی کے زمانے میں حضرت عمر نے روایت کیا بدعت ہے بند کر دیجئے ہم تو اس کا بڑا اہتمام کرتے تو معلوم یہ ہوا کہ جب مسلمانوں میں جب ان کو فالو کریں گے جن کے لوگ ظالم تھے جابر تھے جو صرف مکہ میں حکومت کی تو پھر اندازہ لگاؤ علم یہی آئے گا آج وہ بھی کیا ہو گئے اپنے جدوں پہ چلے گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو بہت گورا تھا اور ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور ان کو بچہ پیدا ہوا اس انداز کا کہ جیسے کہ یہ کالے ہوتے ہیں نا جو حبشی غلام جیسا بچہ پیدا ہوا وہ بچے کو دیکھ کے بولے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اپنی بیوی پہ انہوں نے اعتراض کیا بولے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو نے کسی سے حرام کاری کی میں تو میرا نسل گورا اور میں گورا اور یہ بچہ تو بالکل حبشی ہے غلام جیسا نبی کے پاس بات آئی نبی دیکھے مسکرائے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکرا رہے تو آپ نے فرمایا یہ بچہ تیرا ہی ہے تو بولے میرا ہے آپ جب فرما رہے تو میرا ہی ہوگا تو بولے ہاں تم میں جو خون ہے تم میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تمہاری 10 پشتوں کی جینیٹک جو آج جینیٹک ہے آپ اندازہ لگاؤ آج جو آپ ڈی این اے ہے وہ آتا ہے کیا تم نے اپنے باپ کو دیکھا اسے کہا ہاں دیکھا بولے دادا کو دیکھا نہیں دیکھا تو بولے کس کو تمہاری 10 پشت میں کون تھے حبشی تھے بعد میں یہ
میگنیٹ ہو کے دوسروں سے شادی کریں اور یہ آئے، اس لیے تم میں جو اولاد پیدا ہوتی وہ تمہاری 10 پشت کی پہل ہوتی اور اس کی نشاندہی ہوتی، وہ ان کی پہچان بتا دیتی۔ انہوں نے پہچان بتا دیا۔ ہمارے نوجوان بڑے متاثر تھے ان کی نمازوں سے کہ نماز برائیوں سے روکتی، اگر ان کی نماز اگر ان کو برائیوں سے روکتی تو یہ ہالووین نہیں بناتے، یہ کلب نہیں بناتے، یہ ڈانس نہیں کراتے، یہ مدینے جیسی مقدس جگہ پہ، مکے جیسی مقدس جگہ پہ یہ حرام کاریوں کی ایجاد نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز تو ایکسرسائز تھی، گناہوں سے نہیں روکی، اور ان کے جد کیا تھے، یہ ان کی روش پہ آ گئے، ان کے طریقے پہ آ گئے، یہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد میں بھی اگر متاثرین ہے ان کے علماء سے، ان کی جیسے لوگوں سے، تو اللہ ہماری ایمانوں کا یعنی حفاظت کرتے۔ تو میں بتا دیا آپ کو کہ میرا جو نبی آری اپنی اولاد کو بتائیے، اور میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھیے کہ بھئی میرا جو نبی آئی، ویسے یہاں جتنے جمع ہیں مجھے امید ہے یہاں جو نوجوان ہیں اس روش کے نہیں ہوں گے کہ یہ گاڑیاں چلائے بجائے جاگنے کے، روڈوں پہ یعنی مستی کرے اور پھر کرتب بازی کرے، نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ تمام کی، آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نوجوانوں کو بتاؤ کہ بھئی جاگنے کی رات ہے تو میرا جو نبی کو یاد کرنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اس رات نوافل پڑھنے کی رات ہے، اس رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے، آپ جاگ لو۔ یہ نہیں کہ روڈوں پہ جاؤ اور پھر ہوٹلوں میں گزارو، اس کے بعد میں تو غیر یہی کہیں گے کہ بھئی اس سے اچھا تو تم سو جاتے، اس سے اچھا تو تم جو ہے نا کیا کرتے، اس کو مناتے ہی نہیں۔ یہ تو یہی بات اسی لیے بول رہی کہ یہ ہماری قوم میں یہ بھی ایک بڑی عجیب یعنی کمی ہے۔ ان کو ایک بات بولو پھر اس میں سے یعنی نکلے اپنے میں سے ہی نکل جاتے، اور پھر اب اندازہ لگاؤ حکومت کو اس بات یہاں تک ورنا پڑا کہ بھئی اوور برج بند کر دو اس لیے کہ ان کی جاگنے کی رات آ رہی ہے۔ اب اندازہ لو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے یعنی رویوں سے، ہمارے طریقوں سے ہم کو یہ ہوگا کہ بھئی آج جاگنے کی رات ہے، اپن اگر باہر بھی پھرے تو یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہم کو اگر کچھ تکلیف ہوئی تو یہ مدد کر دیں گے۔ نہیں، اب یہ تو بیٹھے 3 بیٹھے 4 بیٹھے ہنسی مذاق کرے، اس سے اچھا تو یقین جانیے آپ گھر میں سو جائیے، اچھا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو بدنام کیجئے، نہ کہ میرا جو نبی کو بدنام کیجئے۔ یہ پیغام دیجئے، اتنے لوگ ہیں اس میں اتنا کیا پیغام جائے گا، ہر آدمی بتائیے کہ یاد رکھو اگر تمہارا، کیونکہ ہر باپ کو معلوم بیٹا کہاں جا رہا، اگر وہ باپ ہی نہیں جس کو یہ نہیں معلوم اس کا بیٹے کی کیفیت کیا ہے، ہر باپ کو معلوم، لیکن منع کرتا نہیں کرتا، وہی ہوش میں نہیں ہے، اس کو ہی نہیں معلوم اس کا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا، کس کے ساتھ اٹھتا، اس کے دوست کون ہے۔ اگر یہ باپ یہ پتہ نہ کرے تو پھر باپ ہونے کا حق نہیں ہے اس کو۔ آپ اندازہ لگاؤ، بڑا دکھ ہوتا ہے میرے کو دیکھنے کے بعد کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کر سکے۔ اللہ پوچھے گا ان سے کہ بھئی کیا بات ہے کہ تم نے ان کی تربیت نہیں کی، یہ وبال جان بن گئے پڑوسیوں کے لیے، لوگوں کے لیے، راستہ چلنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے بار الہ